اگر نجاست جتائی حصے سے زیادہ لگی ہے اس کا دھونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو نجاست خفیفہ یہ کون کون سی ہے؟ حلال جانور جیسے گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ کا پیشاب اور ان کا بہتا ہوا گھوڑے کا پیشاب اور اس کی لید وغیرہ، حرام پرندے جیسے گدھا، کوا، چیل، شگر وغیرہ کی پیٹھ، اور حلال پرندے کی پیٹھ پاک ہے، جیسے مچھلی کا خون، گدھے اور کھچر کا زیادہ مقدار میں لعاب، یہ حلال جانور کی کھال کے ساتھ موجود خون، نما، ربوبیت، بڑی مکھی اور مچھر وغیرہ کا جمع شدہ خون جن کے اندر اپنا بہنے والا خون نہ ہو۔ اور نوٹ فرما لیں، اوپر نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی مقدار کے دو الگ الگ حکم بتائے گئے ہیں۔ یہ اسی وقت ہیں جب نجاست بدن یا کپڑے پر لگے، اور اگر نجاست کسی پتلی چیز جیسے پانی یا شربت وغیرہ میں گر جائے تو نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ساری چیز ناپاک ہو جائے گی۔ پیشاب کا ایک قطرہ ہی ہو بشرط کہ وہ پتلی چیز میں گرے تو نجاست کہلائے گا، اور وہ کثیر مقدار میں نہ بھی ہو تو اس کا ہونا ضروری نہیں، تو ایک قطرہ ہی گر جائے تو نجاست غلیظہ ہی تمام وہ پانی کو جو ہے وہ پلید کر دے گا، بشرطے کہ پانی یعنی وہ دردہ نہ ہو۔ اس کی دردہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتائی جائے گی۔ تو جوٹھے کا حکم یہ ہے کہ مرد اور عورت جیسے سام کا جوٹھا بچا ہوا پاک، سام کا جوٹھا جو ہے وہ پاک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اور عورت جنبی سب کا جوٹھا پاک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مومن نجس نہیں ہوتا، اور تاہم غیر عورت کا جوٹھا، غیر مرد کا جوٹھا، یہ سب جو ہے وہ مکروہ ہے۔ البتہ دیندار یا باشرع عالم دین یا اولیاء اللہ کا جوٹھا تبرک سمجھ کر پینے میں حرج نہیں ہے۔ کافر کا جوٹھا پاک ہے، مگر اس سے یوں بچا جائے جیسے تھوک یا رینڈ یا کھگار پاک تو ہے مگر ان سے آدمی نفرت کرتا ہے، تو لہٰذا ان سے زیادہ نفرت جو ہے وہ کافر کے جوٹھے سے کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر کسی کے منہ میں زخم وغیرہ ہو یا معاذ اللہ شراب پی ہو اور منہ صاف نہیں کیا، اس صورت میں پانی یا کسی مشروب کو منہ لگا لیا یا کسی برتن کو منہ لگا لیا تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا اور وہ برتن بھی پلیت ہو جائے گا۔ منہ بھر کے قے کرنے والے نے قے کی دوران کولی، یعنی قے تو بعد کولی کرنے کے لیے گیا، برتن میں منہ لگا لیا تو وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا اور وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، تو برتن و پانی ناپاک ہو جائے گا۔ شیر خور بچہ جو منہ بھر الیش جو ہوتی ہیں، ان کے منہ میں جو ہوتی ہیں الیش وغیرہ، وہ بھی اسی حکم میں آتا ہے۔